رین سوداگر کی بیٹی چوتھا حصہ۔ اس امید کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر غش طاری ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح مجھے سجا دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں شدت سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہو گئی، یا رسول اللہ، اپنی فاطمہ کے صدقے میری آبرو بچائی ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشتناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے۔ وہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو کہ وہ شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشاتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ آن کی آن میں محل کا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو اور تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آبگینہ شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آ گئی۔ میری روح کے مانوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا اٹھے۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر میں عرش الہی کے کنکروں کو چھو آئی۔ میری روح میں جو غیبی چارہ گری کا یقین جاگ اٹھا تھا، اب اسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے مجھے تنہائی کا موقع ملا، میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیراہن فوراً اتار دیا اور اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔ چونکہ میں اپنی زبان پر قفل لگائی تھی، اس لیے میں اس واقعے کے انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی، لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے